معزز و مکرم سامعین کرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقدس مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کو حج کے اعجاز سے سرفراز فرماتا ہے، اور اسی کے ساتھ میں اس مہینے کی 18 تاریخ جو کہ گزر چکی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، اور اسی مہینے کی 28 تاریخ کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ آج ذی الحجہ کی 25 تاریخ ہوئی، اور آج کے ٹھیک 3 دن کے بعد میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد آپ ہی کا مقام ہے، اور رشتہ دیکھے سرکار کے نکاح کے اندر آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا کہ 2 بڑے صحابی جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم یہ رشتے میں سرکار کے سسر ہیں، اور ان کے بعد کے 2 صحابی حضرت عثمان غنی اور حضرت مولائی کائنات یہ سرکار کے داماد ہیں۔ تو آج دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا ہے۔ وہ عمر کہ جن کا راستہ دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا، یعنی جس راستے سے عمر آیا کرتے تھے اس راستے سے شیطان نہیں آتا، بلکہ اپنے راستے کو تبدیل کر لیا کرتا تھا۔ وہ عمر کہ جن کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیات مبارکہ نازل فرماتا، وہ عمر کہ جن کی بیٹی سرکار کے نکاح کے اندر آئی، وہ عمر کہ جن کا نام سن کر ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر رہنے والے ایران اور عراق کے بادشاہ کانپ جایا کرتے تھے، وہ عمر کہ جن کی نیکیوں کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا کہ اگر آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نرالی شان، بڑا اونچا مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ تو انہی کی شہادت کا دن جو ہے عنقریب ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے۔ اسلام پر بڑے احسانات حضرت عمر فاروق اعظم کے ہیں، اور خطبہ کے اندر آپ سماعت کرتے اللہم اعز الاسلام، یعنی اسلام کو جو عزت ملی ہے وہ بھی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہی ملی ہے۔ 40ویں مسلمان آپ ہیں، یعنی آپ سے پہلے 39 مسلمان ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو اعجاز عطا فرمایا کہ 40ویں نمبر کے مسلمان آپ ہی کہلائے ہیں۔ اور آپ دیکھیں قرآن کا اعجاز، اور اسی قرآن کے تعلق سے گزشتہ جمعہ بھی بتایا گیا کہ قرآن اپنی جگہ خود بنا لیا کرتا ہے۔ جتنا اختلاف اور جتنے لوگ قرآن کے خلاف ہوتے ہیں، اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اتنے ہی لوگوں کے دلوں میں وہ اپنی جگہ بنا لیا کرتا ہے۔ اور گزشتہ جمعہ جس ملک کا ذکر کیا گیا، آپ دیکھیں انشاءاللہ العزیز انقلاب آئے گا کہ جہاں قرآن کو جلایا گیا، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، تو قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اس کے بعد لوگ اسے پڑھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کے خلاف ہیں، کیا وجہ ہے لوگ اس کے تعلق سے چیامی گوئی کیا کرتے ہیں، کیا بات ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد لوگ اسلام کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور یہی معاملہ حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ میں ہوا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے اسلام کو قبول نہیں کیا، کفر کی حالت میں تھے، تو آپ کو پتہ چلا، اور آج ارادہ کیا آپ نے کہ
کہ جو لوگ روزانہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، باپ دادا کا مذہب مٹتا جا رہا ہے، تو اپنے ہاتھوں میں تلوار لی اور سوچا چلو آج بانی اسلام کا ہی خاتمہ کر دیا جائے۔ یعنی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے عمر اپنے گھر سے نکلے۔ جب راستے میں پہنچے تو کسی نے پوچھا کہ اے عمر، یہ تیور کیوں بدلا ہوا ہے، چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے، چہرے کا جغرافیہ بدلا کیوں ہے؟ تو کہا کہ آج میں بانی اسلام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو کہا کہ کس لیے؟ کہا کہ جو مذہب وہ لے کر آئے، جو دین لے کر آئے ہیں، لوگ ان کے دین کو قبول کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ پہلے بعد میں اس طرف جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور تمہارے بہنوئی نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ جب اب یہاں اور آگ لگ گئی کہ میں تو اسلام کو مٹانے جا رہا تھا اور اسلام تو خود میرے گھر کے اندر آ گیا۔ اب وہاں سے پلٹے، اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے، جانے کے بعد ان سے کہا، دروازہ جب کھٹکھٹایا تو قرآن کی آیات مبارکہ سنی، اور پھر اور جنون بڑھ گیا اور غصہ بڑھ گیا، جا کر اپنی بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا، اور دونوں کو اتنا مارا کہ خون کے اندر ان کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ مگر اس کے باوجود بھی، اتنی مار کھانے کے بعد بھی، ان کی بہن نے یہی کہا کہ اے عمر، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں مار کے ڈر سے اسلام کو چھوڑ دوں گی؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، میرے دل کے اندر اسلام بچ چکا ہے، میری رگوں کے اندر اسلام بچ چکا ہے، اگر تو میرا قتل بھی کر دے تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ جب یہ جذبہ دیکھا، یہ بہن کا جذبہ دیکھا، تو دیکھنے کے بعد سوچنے لگا کہ اچھا جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ تو بہن نے سورہ طٰہٰ، جو 16ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس کی تلاوت کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ یہ آیات مبارکہ پڑھی تو بہن آیات پڑھ رہی تھی اور عمر فاروق اعظم کی آنکھوں سے اشک بہ رہے تھے، دل کی صفائی ہوئی، دل سے کفر نکل گیا اور اسلام آ گیا۔ اسی وقت حضرت عمر نے کہا کہ بہن، جس اسلام پر تم ہو میں بھی اسی اسلام پر آنا چاہتا ہوں، اور وہاں سے چل کر دار ارقم میں جہاں سرکار تشریف فرماتے اس طرف روانہ ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اگر عمر کی نیت صحیح ہوئی تو اچھی بات ہے، ورنہ عمر کی تلوار سے عمر کا سر الگ کر دیا جائے گا۔ جب دروازے پر پہنچے تو سرکار کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد اسی وقت تلوار ہاتھ سے چھوٹی اور دامن مصطفیٰ سے مشرف ہو گئے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن کی جتنی مخالفت ہو، قرآن کا معجزہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اندر، اس زمانے کے اندر بھی 1400 برس پہلے بھی داخل ہوتے رہے، ہر زمانے کے اندر۔ عراق پر جب آپ دیکھیں ہلاکو خان کا حملہ ہوا تو ہزاروں کی تعداد کے اندر قرآن کو جلا دیا گیا، اور جو قرآنی نسخے تھے، قرآنی کتاب احادیث مبارکہ، بڑے بڑے کتب خانے جو تھے، سب کو جلا دیا۔ اور یہ اندیشہ تھا کہ اب اسلام مٹ جائے گا، مسلمان مٹ جائیں گے۔ مگر دیکھیں آپ، اس اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا مذہب ہے، اللہ نے اسے پسند کیا ہے، اور اس قرآن کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس وقت یہ اندیشہ تھا کہ اب تو مسلمان بھی مارے گئے، قرآن جلا دیے گئے، اب اسلام مٹ جائے گا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے پوتے کو، یعنی جس بادشاہ نے اتنا ظلم کیا تھا، عراق کی گلیوں کے اندر خون بہا دیا تھا، لوگ مر چکے تھے، اللہ نے اسی کے بیٹے کو ہدایت عطا فرمائی، اور اسی کے پوتے نے پھر نئے سرے سے عراق کے اندر اسلام کی ایجاد کی۔ تو جتنا ہر زمانے کے اندر اسے دبایا گیا، تو آخرکار دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی اور مذہب اسلام کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، تو یہ پھیلتا ہی جائے گا۔ مگر آپ دیکھیں اس کے لیے ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ اخبار تو روزانہ پڑھتے ہیں، اخبار ہمارے لیے ہدایت کا سامان نہیں ہے، ہمارے لیے ہدایت کا سامان قرآن ہے۔ قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔
اور ضروری نہیں کہ بچپن ہی کے اندر قرآن پڑھا جائے، جب آپ کو وقت ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، اور اب تو بہت سہولتیں ہو چکی قرآن پڑھنے کے اندر۔ آپ کے پاس جو 20,000 کا موبائل ہے، موبائل کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے اندر مدنی قاعدہ یا جو آپ آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے اسے کریں، اور روزانہ اگر 15 منٹ کا وقت آپ نکال لیں تو اس عظیم کتاب سے آپ بھی مشرف ہو سکتے ہیں۔ آپ بھی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں کہ جو کتاب ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین آخرین کا ذکر فرمایا ہے۔ جو کچھ ہو چکا اس کا ذکر بھی قرآن میں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں، اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے ویگیانک مذہب اسلام کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے رمضان سے پہلے سنا ہوگا کہ افریقہ کے رہنے والے ایک بہت بڑے پادری نے، بہت بڑے گرجا کا وہ پادری تھا، اور یورپ کے اندر بڑی اس کی عزت تھی، لاکھوں لوگ اس کے ماننے والے تھے، مگر آپ دیکھیں وہ قرآن پڑھتا رہا، اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتا رہا، تو قرآن نے اس کے دل کے اندر جگہ بنائی، اللہ کا کرم ہوا، رمضان پہلے سے پہلے مشرف اسلام ہوا، اور اسی سال وہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوا۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں غیر قومیں تو قرآن کو پڑھ رہی ہے، ہمارا حال یہ کہ گھر کی سب سے اونچی والی طاق کے اندر ہم قرآن کو رکھتے ہیں، تاکہ جب شب برات پر صفائی کا نمبر آئے تو اس وقت قرآن کے ہاتھ لگائے، ورنہ پورا سال قرآن سب سے اونچی والی طاق کے اندر عزت کے ساتھ رکھا رہے، نہ ہمیں پڑھنے کی مہلت رہے، نہ ہمیں پڑھنے کا شوق رہے۔ اور جو کچھ پڑھے لکھے ہیں، آپ دیکھیں 100 میں سے 10% پڑھے ہیں، 10 کے اندر بھی صرف 3% وہ بھی جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو سیوں کی فاتحہ کے اندر قرآن کو پڑھتے ہیں، ورنہ ہدایت کے تعلق سے کہ یہ قرآن جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ثواب کی نیت سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، تاکہ ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، 10 درجات کو ہمارے بلند فرما دے گا۔ ہمارا یقین تو ہے کہ دکان پر کاروبار نہیں ہے تو چلو نیمبو لٹکا لو، ہری مرچی لٹکا لو، یا کسی کالے پیلے بابا سے جا کر 2-4 ہزار کا تعویذ کرا لو اور اپنی دکان پر لا کر لٹکا لو، یا گھوڑے کی نال کو لا کر باندھ لو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہو چکا ہے، قرآن سے تو عقیدہ اٹھ ہی چکا ہے۔ آپ قرآن کو پڑھے، یاسین شریف پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، سورہ مزمل پڑھے، سورہ بقرہ پڑھے، اور جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں سے شیطان غائب ہو جائے گا، اور جہاں قرآن نہیں پڑھا جائے گا وہاں تو شیطان آئے گا ہی، اور جب شیطان آئے گا تو اپنی حرکتیں، اپنے معاملات وہ دکھائے گا، اور اس کی حرکتیں دیکھنے کے بعد آپ چاہے ایک ہری مرچ نہیں 1000 ہری مرچ لگا لو، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ایک نیمبو نہیں، پوری دکان کو نیمبو سے بھر لو آپ، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جب شیطان کی آماج گاہ آپ کا گھر بن چکا ہے تو اب شیطان کو اگر بھگانا ہے تو قرآن پڑھنا ہوگا۔ تو قرآن پڑھیں تاکہ قرآن کی برکت سے گھر کے اندر بھی خیر و برکت رہے، اور دکان کے اندر بھی خیر و برکت رہے، اور زندگی کے اندر بھی خیر و برکت رہے۔ سرکار نے ایک رات میں حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، رات کو سونے سے پہلے کچھ نیکیاں کر لیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ کون سی نیکی؟ فرمایا کہ پورا قرآن پڑھ لیا کرو۔ کہا دوسری نیکی، کہا کہ تمام مومنوں کو راضی کر لیا کرو۔ تو کہا کہ اور نیکی، کہا کہ تمام نبی اور رسول کو اپنا شفیع بنا لیا کرو۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، تو یہ عمل تمہارا قرآن پڑھنے کے برابر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اللہ رات کے اس چھوٹے سے حصے میں اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا گیا تو اللہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہا کہ تمام مومنوں کو راضی کرنے کا کہا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیا کرو، اور تمام مومنوں کے لیے دعا کر لیا کرو، اللہ اس کی برکت سے تمام مومنین سے تمہاری رضا کرا دے گا۔ کہا کہ تیسرا عمل کہ تمام نبیوں سے شفاعت کی امید والا، تو کہا سرکار نے کہ مجھ پر درود پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور اللہ کے نبی تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، اگر ہم کر لیں رات کے حصے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کام بنانے والا کارساز ہے، وہ غیب سے مدد فرمائے گا، اور ایسی مدد ہوگی کہ بگڑے ہوئے کام ہمارے بن جائیں گے۔ مگر قرآن کو پڑھیں، وائی ویلا مچانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے، یہ قانون آ رہا، وہ قانون آ رہا، کہ جو قانون چل رہا ہے ابھی اس پر ہم کتنے عمل کر رہے ہیں بتائیے۔ آپ پر ابھی نماز پڑھنے پر کوئی پابندی ہے؟ نہیں ہے، نہیں پڑھ رہے تو غلطی کس کی آپ بتائیے؟ گورنمنٹ کی ہے یا کسی کی سازش ہے؟ نہیں، ہماری خود کی سازش ہے۔ اذان روزانہ ہوتی ہے، نماز ہم نہیں پڑھتے۔ اب سوچ رہے کہ یہ قانون آ گیا تو اذان نہیں ہوگی صاحب، ارے نہیں ہوگی جب دیکھا جائے گا، ابھی تو ہو رہی ہے نا۔ ابھی کتنا حق ہم ادا کر رہے ہیں، ابھی اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم کتنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن نہیں پڑھنے دیا جائے گا، ابھی قرآن آپ کتنا پڑھ رہے ہیں یہ بتائیے آپ۔ مسلم پرسنل لا پر عمل نہیں کرنے دیا جائے گا، مسلم پرسنل لا پر آپ ابھی کتنا عمل کر رہے ہیں بتائیے۔ 4 شادیاں نہیں کی جائے گی، مسجد کے اندر کون سا نوجوان ہے جس نے 4 شادیاں کر رکھی ہیں؟ ہے ہی نہیں، 1 ہے یا 2 ہے زیادہ سے زیادہ، آپ دیکھ لیجیے آپ۔ وہ دوسری بھی تب ہے کہ جب پہلی کا انتقال ہو گیا ہے یا پہلی سے طلاق ہو گیا تب ہے۔ آپ کو ابھی سے فکر ہو رہی ہے کہ اسلام کے قانون کے اندر تبدیلی کر دی جائے گی، جب ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ ابھی آپ کا عمل کیا ہے دیکھیے آپ۔ نماز فجر آج فرض تھی ہمارے اوپر، ہم نے کتنے لوگوں نے نماز پڑھی، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ نماز جمعہ ہم پر فرض ہے، ہم ادا کر رہے ہیں، مگر پھر نماز عصر جو 5:30 بجے ادا کی جائے گی وہ ہمارے اوپر فرض ہے، اس کے بارے میں ہم نے کیا سوچا؟ نہیں، وہ تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں تو صرف UCC جو ہے اس کے بارے میں میسج ادھر سے ادھر فوراً پہنچا رہے کہ صاحب ایسا کرو، یہ فارم بھرو، یہ میسج کرو، وہ کرو۔ ابھی جو میسج آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا ہے، اس میسج کے بارے میں آپ کی کیا تیاری ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ آپ نے نماز فجر ترک کی ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ نماز عصر پڑھنی ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اپنے بچوں کو دلانی ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ تو جب یہ غور و فکر ہم کر لیں گے تو تمام معاملات الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بنتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ اور کوشش ہی نہیں کریں گے، سست رہیں گے، سوتے رہیں گے، تو اس کے بعد جو سست رہتا ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے احساس خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہمیں خود احساس نہیں ہوگا اپنی حالت کے بدلنے کا تو اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے سماج کے اندر برائیاں دیکھیں آپ، آج نشہ آور چیزیں اتنی مل رہی، ہمیں پتا ہے کہ یہ نشہ بیچ رہا ہے، مگر ڈر ہمیں برادری کا ہے، ڈر محلے کا ہے، ڈر خاندان کا ہے کہ اگر اس کے خلاف کچھ کارروائی کریں گے تو یہ ہمیں مارے گا، گالی دے گا، بیچ چوراہے پر بے عزتی کر دے گا۔ تو اس کے لیے دیکھیں آپ، گورنمنٹ کا قانون ہے، ہندوستانی قانون ہے، آپ ہندوستانی قانون کا سہارا لے، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے محلے کے ماحول کو یہ فلاں شخص خراب کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں سارے لوگ خراب نہیں، صرف 1 یا 2 ہی لوگ ایسے ہیں جو پوری بستی کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، صرف ذرا سے اپنے لالچ کی بنیاد پر، ذرا سے اپنے فائدے کی بنیاد پر وہ نوجوان نسلوں کو نشہ آور چیزیں دے دے کر ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور ہم آنکھ بند کر کر سو رہے ہیں کہ صاحب فلاں کا بچہ نشہ کر رہا ہے، ہمارا بچہ تو نہیں کر رہا ہے۔ مگر آپ دیکھیں دھیرے دھیرے پانی بہتا رہے گا، اور ایسا ہی ہوگا کہ اگر ہم نے آنکھ مچولی کی تو کل تک یہ بہتا ہوا پانی ہمارے گھر تک بھی آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا قدیر ہمیں ان تمام باتوں سے پرہیز کرنے کی، بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی اور جو مقام عطا فرمایا، آپ ان کی کرامتیں دیکھیں کہ اللہ نے کیسی کرامت عطا فرمائی۔ مصر کا یہ ماحول تھا کہ جہاں پر دریائے نیل بہہ رہا ہے، حضرت عمر بن عاص کا زمانہ تھا، وہ وہاں کے حاکم تھے۔ تو انہوں نے جب وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے عمر بن عاص، اے خلیفہ، اے حاکم، ہمارے یہاں کا یہ ماحول کہ یہ دریائے نیل کا پانی کم ہو جاتا ہے ہر سال، اور جب پانی کم ہو جاتا ہے تو ہم ایک نوجوان لڑکی کی بلی دیتے ہیں،
ایک نوجوان لڑکی کو لیتے ہیں، اچھا لباس پہناتے ہیں اور زیورات سے مزین کرتے ہیں، اس کے بعد اسے دریائے نیل کے اندر ڈبو دیتے ہیں، اس کے بعد دریائے نیل کا پانی بلندی پر آ جاتا، پانی بہنے لگتا ہے۔ تو یہی بات حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مدینہ بھیجی اور کہا کہ یہاں کا ایک دستور رہا، یہاں کی ایک رسم رہی ہے اور خرافتی کام رہا ہے، لوگ اس رسم کے اندر مبتلا ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کچھ سوچیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم نے مجھ سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک رکا بھیج رہا ہوں، ایک خط بھیج رہا ہوں، اس خط کو تم دریائے نیل کے اندر ڈال دینا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے مدینۃ المنورہ سے وہ خط بھیجا مصر۔ حضرت عمر بن عاص نے اس خط کو لیا، لینے کے بعد اسے پڑھا، تو اس خط پر یہ لکھا تھا، بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس میں یہ لکھا تھا کہ اے دریائے نیل۔ آپ دیکھیں دریا کبھی سنتا ہے کیا؟ کوئی بہتا ہوا دریا، ندی نالا جو کسی کی بات نہیں سنتا، بے زبان ہوتا ہے، مگر اللہ والوں کا پاور دیکھے، اللہ والوں کی طاقت دیکھے، ان کا اختیار دیکھیں آپ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنے آپ جاری ہوتا ہے، اپنے آپ بہتا ہے تو مت بہنا، مت جاری ہونا، اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو اللہ کے بندوں میں سے ایک گناہگار بندہ تجھے کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ یہ خط آپ نے بھیجا، حضرت عمر بن عاص کا عقیدہ دیکھے، اسی خط کو آپ نے دریا کے اندر ڈالا۔ تو پہلے تو دریا کا پانی نیچے تھا، جب خط ڈالا تو 16 ہاتھ پانی اوپر آ گیا اور بہتا رہا، اور یقین مانیے آج تک دریائے نیل کا پانی سوکھا نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی کرامت ہے۔ اب وہ لوگ سوچے کہ جو اولیاء اکرام کی کرامتوں کے منکر ہے، نبی کے در کے غلاموں کو اللہ نے یہ طاقت، یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو جو پانی کم ہو چکا ہو اسے بھی زیادہ کر دے، جو پانی رک گیا ہو اسے بھی آپ جاری فرما دیں۔ یہ اللہ کے نبی کے در کے غلاموں کا معاملہ ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک کرامت اور دیکھیں آپ حضرت عمر فاروق اعظم کی، کہ جب آپ نے حضرت ماریہ ان کا لشکر بھیجا آپ نے ایران کی طرف، اور جب وہ لشکر ایران پہنچا تو سامنے کی طرف سے آپ کے دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا تھا، دائیں سے بھی آپ کو گھیر لیا، بائیں سے بھی آپ کو گھیر لیا، یعنی 3 طرف سے آپ کو گھیر لیا تھا، اور پیچھے آپ کے پہاڑ تھا۔ حضرت ساریہ وہاں تھے ایران کے اندر، اور حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی شریف کے اندر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ یعنی آپ تقریر فرما رہے تھے، اور اسی وقت تقریر کے درمیان آپ نے یہ فرمایا، یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ حضرت ساریہ تو ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر تھے اور ان کے پیچھے پہاڑ تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی شریف کے اندر تھے، آپ یہاں سے بیٹھ کر ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر جو کچھ ہو رہا تھا اسے دیکھ رہے تھے۔ دشمن نے آپ کو 3 طرف سے گھیر لیا تھا، وہ بھی دیکھ رہے تھے، پیچھے پہاڑ وہ بھی دیکھ رہے تھے، اور ساریہ کو دیکھ رہے تھے اور فرماتے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ حضرت ساریہ پہاڑ کی طرف ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے لشکر کا حملہ روکا، اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ جب آپ کا لشکر وہاں سے واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ اے ساریہ، ایک روز حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ فرمایا اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے کہ ہمیں تینوں طرف سے دشمن نے گھیر لیا تھا، پیچھے پہاڑ تھا، تو ہمیں آواز آئی ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، ہم ہو گئے، تو اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی نظر کا معاملہ ہے کہ آپ مدینہ میں بیٹھ کر ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ساریہ کو دیکھ رہے تھے اور ایران کے حالات کو ملاحظہ کر رہے تھے اور مسلمانوں کی مدد فرما رہے تھے۔ یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، اور آج کے وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ جس کا نام نبی اور رسول ہے وہ کسی کے کام آنے والے نہیں۔ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا عقیدہ ہے۔ صحابہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے کام آ رہے ہیں،
اور ان کی مشکل کشائی کر رہے ہیں، فریاد رسی کر رہے ہیں، ان کے کام آ رہے ہیں۔ کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اے عمر فاروق اعظم تم نے یہاں سے بیٹھ کر ہزاروں کلومیٹر کے دور کے معاملات کو کیسے دیکھ لیا۔ وہ جانتے تھے کہ سرکار نے یہ فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر نماز کے لیے جیسے ہی آپ یہاں سے یہاں آئے، جب یہاں پہنچے تو آپ کا دشمن یہاں کھڑا ہوا تھا اس جگہ پر، یہاں سے آگے بڑھا اور خنجر حضرت عمر فاروق اعظم کے سینے میں پیوست کیا۔ جب آپ نڈھال ہو گئے، زمین پر گر گئے، آپ کو گھر لایا گیا، اور اس کے بعد اسی کی تاب نہ لا کر 28 ذی الحجہ کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا سیدنا عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، بشکل قرآن کی تلاوت کر بشکل درود پڑھ کر، بشکل کلمہ طیبہ پڑھ کر، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی وہ خدمت کی۔ اس زمانے کے اندر 22 لاکھ مربع سرزمین پر آپ کی حکومت تھی، اللہ نے بڑی شان آپ کو عطا فرمائی، اور کبھی موقع ملا انشاءاللہ العزیز تو آپ کی زندگی کے جو عظیم معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ایک اعلان خاص طور پر آہنگران برادری کے لیے ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ جن بچوں نے یا جن بچیوں نے 10ویں کلاس پاس کی ہے یا 10ویں کلاس کے اندر وہ پاس نہیں ہو پائے ہیں، ان کے لیے آہنگران برادری کی طرف سے کوئی اسکیم ہے کہ جس کے تعلق سے وہ آہنگران اسکول میں پہنچ کر ہمارے الطاف سر سے معلومات کر سکتے ہیں، اور جو بھی معاملات یعنی ان کے آگے کی تعلیم کے تعلق سے، اور ایک امتحان ہوگا، اس امتحان کو پاس کرنے کے بعد ان کو اگر جو گھر والے اگر انہیں نہیں پڑھا سکتے تو ان کی مدد کی جائے گی، کسی بھی طریقے سے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ ایک اس کی تنظیم بنی ہے، اس کے تعلق سے وہیں پر آپ کو مزید یعنی تفصیل کے ساتھ میں وہیں پر معلومات ہوگی۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عقیدہ عطا فرمائے، تمام صحابہ جیسا عقیدہ عطا فرمائے، اور بالخصوص وہابیوں کے عقیدے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب